السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین نبینا وشفیعنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الدين. أما بعد، من القرآن الكريم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صلوات پڑھیے. قرآن مجید میں ذکر ہے کہ ہم نے ندا دینے والے کو سنا، اے ہمارے رب جو لوگوں کو پکار کے کہہ رہا تھا کہ ایمان لے آؤ، بس ہم ایمان لے آئے. میرے لیے اس آیت شریفہ کا مصداق وہ دور جب حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ اور فرزند زہرا حضرت شہید عارف حسینی نے پاکستان کی سرزمین پر وہ ندا بلند کی کہ اے لوگوں ایمان لے آؤ، اور لوگ ایمان لے آئے. زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، 20 منٹس کا ٹائم دیا گیا ہے. 20 منٹس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک پیغام آپ تک پہنچا دیں. جو اللہ نے توفیق دی شہید کے ساتھ رہنے کی، میں اس کو ایک قرض سمجھتا ہوں، اور آپ سب سے التجا کرتا ہوں کہ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے توفیق عطا کرے کہ میں وہ قرض ادا کر سکوں. یہ ذمہ داری ہے، اللہ مجھے توفیق دے کہ اس ذمہ داری کو نبھا سکوں. اور صرف میرے لیے نہیں، جس کسی نے حضرت امام خمینی کا دور دیکھا، جس نے شہید کا دور دیکھا، اور جس تک ان کے پیغامات پہنچے، ان سب پہ یہ قرض اور ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تھوڑا سے ایک تمہید. دین اسلام کا پیغام شروع توحید سے ہوتا ہے. اولین چیز اور سب سے زیادہ جو مسنگ لنک ہے ہماری زندگیوں میں وہ توحید ہے. اللہ کے آگے سر بسجود ہو جانا، عہد کر لینا کہ پروردگارہ میری زندگی، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میری زندگی، میری موت، میری دوستی، میری دشمنی للہ رب العالمین ہوگی. یہ اسلام کا آغاز ہے. کوئی کرے سے آغاز یا نہ کرے، اصل آغاز یہاں سے ہوتا ہے. اور اللہ کی توحید کی طرف آنے سے پہلے ایک اور چیز کی ضرورت ہے کہ ہمارے اپنے وجود میں توحید ہونی چاہیے. ہمارا جسم کہیں اور، ہماری سوچ کہیں اور، ہمارا دل کہیں اور، ہماری روح کہیں اور. یہ توحید نہیں ہوتی. پہلے اپنے وجود کے اندر توحید لانی ہوگی کہ جہاں جسم ہے وہیں روح ہو، وہیں دل ہو، وہیں سوچ ہو، اور پھر ان تمام چیزوں کا مرکز اللہ کی ذات ہو. جب تک یہ چیز نہ ہو، اپنے وجود میں توحید نہ ہو، تو انسان اللہ کی طرف بڑھنے کی سوچ بھی نہیں سکتا. اور جس طریقے سے انسان کے وجود میں اس توحید کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی قوموں کے لیے آگے بڑھنے کے لیے، اور بالخصوص اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے کے لیے قوم میں بھی یہ توحید ہونی چاہیے کہ مختلف اعضاء و جوارح ایک جسم کی صورت اختیار کر لیں. میں اس کے ساتھ بتا دیں کہ جب شہید کا دور آیا، شہید قائد منتخب ہوئے، اس سے پہلے بھی وہ کام کر رہے تھے. ان کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام اس سے پہلے بھی جاری تھا. ان کا اتحاد بین المسلمین کا کام اس سے پہلے بھی جاری تھا، قیادت سے پہلے بھی. یعنی قیادت ایسی چیز ہے جو کئی دفعہ جب ہم جیسے لوگوں کو ملتی ہے تو ہماری شخصیت ابھر کے اوپر آ جاتی کہ ہم قائد بن گئے، ہم لیڈر بن گئے. لیکن میں کہوں گا کہ وہ ہستی ایسی تھی کہ جس نے قیادت کو اوپر اٹھایا، قیادت نے ان کو نہیں اٹھایا. انہوں نے قیادت کے درجے کو اتنا بلند کر دیا کہ اس قائد کی پہچان ہی اس کے بعد لوگوں نے اپنے آپ کو مختلف جماعتوں نے اور انہوں نے اپنے آپ کو قائد کہلوانا شروع کر دیا. لیکن قائد ہوتا ہے، قائد جسم پہ حکومت سے نہیں ہوتا. قائد روح اور
جب ان کے دور کا آغاز ہوا مختلف لوگ تھے کام کر رہے تھے، علماء کام کر رہے تھے، جوان کام کر رہے تھے، دیندار لوگ کام کر رہے تھے، گورنمنٹ سرونٹس تھے وہ لوگ کام کر رہے تھے، ہر کوئی اور اپنی بساط کے مطابق ہر کوئی دین کی خدمت کر رہا تھا، لیکن سب بکھرے ہوئے تھے۔ میں صرف خلاصہ عرض کرتا جا رہا ہوں، اگر ساتھ رہیں گے انشاءاللہ کوئی مفہوم تک ہم پہنچ پائیں گے۔ ایک سوال پڑھ جی محمد و آل محمد۔ سب سے بڑا کام جو شہید نے کیا ان بکھرے ہوئے لوگوں کو، چاہے وہ اسٹوڈنٹس کی شکل میں امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن جیسی وہ عظیم تنظیم ہو جنہوں نے ملک کو، دیندار طبقے کو ایسی روح پرور جوان عطا کیے جنہوں نے ہر جگہ ہراول دستے کا کام کیا ہے، چاہے وہ امامیہ آرگنائزیشن ہو، چاہے وہ سندھ میں اصغریہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہو، چاہے وہ علماء ہو، چاہے وہ ذاکرین ہو، چاہے کسی طبقے سے کوئی تعلق رکھتا ہو، ان سب کے اندر ایک ایسی اتحاد اور یکجہتی پیدا کی جو یکجہتی اور اتحاد بلائے محمد و آل محمد کی لڑی میں پروئی گئی تھی۔ یعنی اتحاد پیدا کرنا ایک مرتبہ انسان علاقے کی بنیاد پہ پیدا کر لیتا ہے، ایک مرتبہ قوم کے حوالے سے پیدا کر دیتا ہے، ایک مرتبہ یہ کہتا ہے جی ہم سید تو تمہیں بلا رہے ہیں تم آگے اکٹھے ہو جائے، ان باتوں پہ نہیں، انہوں نے بلائے محمد و آل محمد علیہ السلام کے موضوع پر سب کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا کیا، اور صرف اپنے لوگوں میں نہیں، مکتب اہل سنت میں بھی۔ مکتب اہل سنت میں مجھے یاد ہے کہ آغا مرزا پویا کے گھر کے اوپر ایک مرتبہ میٹنگ تھی، ختم نبوت کے مولانا محمد خان صاحب مرحوم جو تھے وہاں پر موجود تھے، ان کی پوری کابینہ آئی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہو رہی تھی، اور اس میٹنگ میں یقیناً یہ احساس ہوا کہ یہ لوگ اب اس میٹنگ کے بعد، جو پہلے شروع میں بڑا ایگریسو قسم کی بات گفتگو ہو رہی تھی، لیکن بعد میں جب گئے مجھے لگا یہ کہ وہ خود تو چلے گئے، دل اپنے وہیں چھوڑ گئے۔ اور یہ صرف ایک مقام نہیں تھا، قیادت سے پہلے یہ کیمپس میں، مہاجر کیمپوں میں، افغانستان سے جو مہاجر ہیں ان کیمپوں میں جا کے اتحاد کی دعوت لوگوں کو دیا کرتے تھے، دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ مولانا فضل الرحمان جیسے افراد، قاضی حسین احمد مرحوم جیسے افراد ان کے گرویدہ تھے۔ کس وجہ سے؟ چونکہ ان کا کردار ایسا تھا، ان کے ظاہر میں اور باطن میں کوئی تضاد نہیں تھا۔ جب وہ کہتے تھے میں اتحاد بین المسلمین چاہتا ہوں تو واقعی چاہتے تھے، جب وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے مقدسات کا خیال رکھیں گے تو اپنی نجی محفل میں بھی اس عہد کا، وعدے کا پاس رکھتے تھے کہ ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے مقدسات کا خیال رکھیں گے تو ہم اپنی نجی محفل میں بھی اس کا خیال رکھیں گے۔ ایسا ہی سچا فرد ہوتا ہے جو قیادت کے لائق ہوا کرتا ہے۔ شہید اپنی زندگی میں ہزاروں واقعات بکھرے ہوئے ان کے ساتھ، تقریباً قیادت کے دو ہفتے بعد ہم جب ان سے ملاقات کے لیے گئے تو اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ ان کا نظر انتخاب پڑی کہ جی اگر 2-3 مہینے کے لیے ہمارے ساتھ آ جائیں، اور وہ 2-3 مہینے سے بڑھ کے وہ عرصہ ان کی حیات تک ہم ان سے وابستہ رہے، اور 2 سال تقریباً مسلسل ان کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا، اور جتنا قریب سے ایسی شخصیت کو دیکھا، مجھ جیسا کانوینٹس کا پڑھا ہوا، انگلش میڈیم سکولز کا پڑھا ہوا، انجینئرنگ کیے ہوئے پڑھے کے لیے مولوی کو کیا امپریس کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی مولوی ہم امپریس کر جائے، کیونکہ اب دماغ اتنے اونچے ہوتے ہیں ان اداروں میں پڑھنے کے بعد۔ وہ ایسی شخصیت تھی جس نے بتایا کہ علماء دین کیا ہوا کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ فرزند زہرا کیا ہوا کرتا ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ حیدر کا فرزند کیسا ہوا کرتا ہے، اور ایسا شخص جو ہمارے دل کے اوپر راج کر لے اور دل یہ چاہے کہ پروردگارہ کوئی ایسا لمحہ لے گیا کہ اس شخص پہ اپنی جان قربان کر سکے۔ ایسی شخصیت جو انسان کی روح میں بس جائے، جو انسان کے وجود میں بس جائے، جس کو بلانے کی ضرورت نہ پڑے، اس کا دل بلا رہا ہو تو وجود خود جا کے اس کے پاس پہنچ جائے کہ شاید مجھے بلانا چاہتے ہیں، شاید میری ضرورت۔ میں باتیں نہیں بتانا چاہتا، وہ سیلف پریز کے زمرے میں آ جاتی، میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہزاروں لاکھوں جوانوں میں، نوجوانوں میں جنہوں نے ان کی زیارت کی ہے، جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، ہم تو کسی لیول پہ نہیں آتے۔ آپ دیکھ لیجئے ڈاکٹر محمد علی نقوی جیسا کارکن انسان، کارکن لیڈر میں کہوں گا، ایکٹیوسٹ، ایسا ایکٹیوسٹ، وہ ان کے دیکھنے سے، جس وقت ان کی نگاہ پڑتی تھی شہید کے چہرے پہ، آپ ڈاکٹر محمد علی کا چہرہ دیکھتے تو آپ کو کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کیا کیفیت ہوا کرتی تھی۔ وہ نوجوان جو شہید کا چہرہ دیکھ لیتے تھے، کیا وجہ تھی؟ جو اللہ کے آگے مٹ جاتا ہے خدا اس کو دنیا میں سربلند کر دیتا ہے۔ ایسے مٹے ہوئے لوگوں کا کام ہے، اور انہوں نے جو کام شروع کیا اور جس کا آغاز کیا اور جس نہج پہ اس کام کو لے کر چلے گئے کہ ملک میں، پورے ملک میں جب ملے تھے لوگ بکھرے ہوئے تھے، ذاکر الگ ہیں، علماء الگ ہیں، علماء کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، یہ مولانا محمد صاحب ڈھکو صاحب ہے، یہ مولانا صفدر نجوی صاحب
خدا کی رحمت کرے، ان کی ہر قسم کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو تقسیم کیا گیا تھا، اور انہوں نے ان تمام امواج میں سے سارے افراد کو لا کے اتحاد کے دھارے میں پرو دیا، نہ صرف اپنی قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی، دیگر لوگوں کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، اور سیاستدانوں کے لیے بھی۔ شہادت سے پہلے میں اپنے پہلے ایک پروگرام میں ذکر کر رہا تھا، معراج محمد خان جو پیپلز پارٹی کے بڑے نامور فاؤنڈر ممبرز میں سے ہیں، اور دیکھیے کہ پاکستان میں ہر جگہ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے حوالے سے ان کی جماعت مانی جاتی ہے، لیکن ان کی قائم ہوئی نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کراچی میں آج بھی نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے حوالے سے ان کے لوگ جو کام کرتے ہیں۔ کیوں؟ معراج محمد خان نے ان کی بنیاد ڈالی۔ ایسا منجوا سیاستدان ان کی شہادت سے ایک ہفتے پہلے جب ان سے ملاقات کرتا ہے تقریباً، تو آ کر یہ کہتا ہے کہ میں جو لیڈر تلاش کر رہا تھا وہ مجھے مل گیا، آغا صاحب آپ لیڈ کریں، لوگوں کو لا کے پیچھے کھڑا کرنا میری ذمہ داری ہے، میں کروں گا۔ ایسے افراد ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے۔ تو اگر اس موقع پہ اگر شہید کو شہید نہ کیا جاتا تو ذرا سوچئے کہ آج کے دور میں شہید اگر موجود ہوتے تو ان کا کردار کیا ہوتا اور پاکستان کی صورتحال کیا ہوتی۔ ضروری تھا جب بھی اس قسم کی صورتحال بننے والی ہوتی ہے اس سے پہلے اچھے لیڈر چن کر شہید کر دی جاتے ہیں، جس طرح افغانستان میں کیا گیا تھا۔ شیر پنج شیر کو کیا کیا گیا؟ جب یہ حالات بگڑنے لگے تو ان کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے یہاں پہ شہید عارف حسینی کو اس دور میں شہید کر دیا گیا۔ کیوں شہید کیا گیا عارف حسینی کو؟ ہمارے لوگوں میں ایک بات ہے، ہم ولادتیں شہادتیں اماموں کی مناتے ہیں اور ہم انڈیویجولز کی طرف چلے گئے کہ فلاں امام کی ولادت ہے، فلاں امام کی شہادت ہے۔ درست ہے ان کی ولادتیں شہادتیں منانا، لیکن یہ تمام وجود ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، یہ سب ایک وجود اور ایک پیغام کا نام ہے۔ کسی بھی امام کی ولادت اور شہادت منانا، ان کا پیغام ایک ہے، اس ایک پیغام کے اوپر توجہ مرکوز رکھنی بہت ضروری ہے۔ عارف حسینی کو شہید کیا گیا، ڈاکٹر محمد علی نقوی کو شہید کیا گیا، اتنے لوگ جو شہید کیے گئے، تمام شہادتوں میں قدر مشترک کیا ہے؟ ان سب کا میسج ایک تھا، ان سب کا پیغام ایک تھا، ان سب کی سوچ اور فکر الگ تھی۔ کوئی عارف حسینی کو شہید نہیں کرنا چاہتا تھا، کوئی ڈاکٹر محمد علی نقوی کو شہید نہیں کرنا چاہتا تھا، کوئی شہید کرمانی کو شہید نہیں کرنا چاہتا۔ لوگ اس فکر کو شہید کرنا چاہتے تھے، اور اگر یہ فکر شہید ہو گئی تو واقعی وہ قتل ہو گئے، واقعی وہ موت ان کو آ گئی ہے۔ لیکن اگر وہ فکر اور وہ سوچ زندہ ہے تو شہداء زندہ ہوا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ واقعہ بیان کر رہے تھے، اتحاد اتفاق کی بات کر رہے تھے، یکجہتی کی بات کر رہے تھے، صبر کی بات کر رہے تھے۔ 10 واقعی مومن 100 پہ غالب آ جائیں گے، لیکن کس صورت میں؟ 10 تسبیحیں گھمانے والے، پھیرنے والے مومن ہوں، دعائیں کرنے والے ہوں، شب زندہ دار ہوں، میدان میں کھڑے ہونے والے ہوں، انجینئرنگ کی ہوئی ہو، انہوں نے ڈاکٹر ہوں، پڑھے لکھے ہوں، یا اچھی فیملیز کے ہوں، گاڑیاں بڑی بڑی رکھی ہوں، کیسے مومن ہیں یہ کون سے مومن ہیں جو 10 اکٹھے ہو جائے تو 100 کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بلا مبالغہ ہم تو کہہ دیتے ہیں، نعرے بھی لگا دیں گے ہم، لیکن کیا دل ہمارا مطمئن ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے؟ کیا دل ہمارا مطمئن ہے کہ 10 آدمی 100 کا مقابلہ کر لے؟ یعنی ایک آدمی کو اگر 10 آدمی پکڑ لے، 4 آدمی پکڑ لے چاروں طرف سے، تو وہ ہلنے کے قابل نہیں رہتا۔ یہ کیسے 10 ہے؟ یہ وہ 10 ہے، یہ وہ 10 ہے جو فولاد کی مانند ایک دوسرے سے کے ساتھ چسپاں ہوتے ہیں، الگ الگ نہیں ہوتے، انڈیویجول نہیں ہوتے۔ یہ 10 ایک ہوتے ہیں۔ جب 10 ایک ہو جائیں تو پھر وہ 100 کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، پھر وہ 1000 کے اوپر بھی غالب آ سکتے ہیں، چونکہ ایک تلوار جہاں پہ لوہا اور فولاد آپس میں متحد ہو جاتا ہے، متفق ہو جاتا ہے، ایک سوچ اور ایک فکر کا مالک ہو جاتا ہے، اس کے آگے 1000 بھی دشمن آ جائے ان کی گردن اڑانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ اتحاد اور یہ یکجہتی اور یہ صبر، کیونکہ میری طبیعت کے مطابق سب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، ہر چیز میری طبیعت، ویسے بھی میں اس بات کا قائل ہوں، 100% قائل ہوں کہ جب اجتماعی طور پر ہم سوچ کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، ہمیشہ میری ذاتی سوچ اور فکر سے 1000 درجے بہتر نتائج ہم نے حاصل کیے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں اور میں نتیجے پہ نکلوں، اور کچھ لوگ اور مخلصین، دیندار، سمجھدار لوگ اکٹھے ہو کے فیصلہ کریں، 5-10 لوگ، ان کا فیصلہ میرے ذاتی فیصلے سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ وہ اتحاد اور یکجہتی سوچ اور فکر میں لانی ضروری ہے۔ درست ہے، اتحاد اور اتفاق ہمارے اندر نہیں ہو سکتا، میری طرح کی سوچ ہر کوئی نہیں رکھتا ہے، ہر کوئی میرے ذہن سے نہیں سوچ سکتا، لیکن اگر ہم
ہماری سوچ، ہمارے فکر، ہمارے ذہن، ہماری روح، ہمارا دل ہمارے مالک کے ساتھ حبل اللہ جمیعاً کی جو آیت ہے اس کے تحت وہ حبل اللہ کے ساتھ، وہ شجر طیبہ کے ساتھ اگر منسلک ہو، تو اگر میرے سے کم عقل والا کوئی بات کر دے گا، اللہ میرے سے عقل بلند، میری عقل صحیح، لیکن میرے سے اچھا نتیجہ اس کے کم عقل والی بات سے اللہ نکال دے گا۔ ضروری نہیں کہ میری عقل کے مطابق فیصلہ ہو تو وہی اچھا نتیجہ دے، ایک کم عقل والا اچھا فیصلہ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے فیصلے میری عقل کے محتاج نہیں، میری عقل اس کے فیصلوں کی محتاج ہے۔ اس بات کو سوچ لیں، ہم دوسرے کو آگے جانے دیں۔ میں بات کیا کرتا ہوں کہ حضرت امیر المومنین کو مانتے مانتے ہمارے اندر بہت سے نقائص آ گئے۔ ایک نقص یہ آیا ہے کہ ہم سب کے آئیڈیل مولا بن گئے، اور اس کی یہ نقص کے کیا اثر ہوا ہے کہ ہم میں جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے ہمیشہ ہم علی کی جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر دیتے ہیں اور دوسرے کو امیر شام بنا دیتے ہیں۔ ہم پریکٹیکل لائف میں ہر کوئی علی بننا چاہتا ہے، علی بننے کی ضرورت نہیں میرے دوستوں، میں بار بار اس بات پہ تکرار کرتا ہوں۔ آئیے ابو ذر بن کے دیکھیں، سلمان بن کے دیکھیں، میثم بن کے دیکھیں، بلال بن کے دیکھیں۔ علی کو اللہ نے بھیجنا ہوتا ہے، کسی کو بھی سلیکٹ کر کے علی کی ڈیوٹی لگا سکتا ہے اس کے ذمہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ان جھنجھٹوں سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ میرا ٹائم پورا ہو گیا، میں صرف 2-3 منٹ اور لے کے اور اس مقصد کو، میسج کو کمپائل کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس وقت اسلام کو گھیرے میں لیا جا رہا ہے پوری دنیا میں مختلف انداز میں۔ میڈیا الگ لگا ہوا ہے، ایتھیسٹ الگ لگے ہوئے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے بیچ میں سے جو ایجنٹ تھے وہ الگ لگے ہوئے ہیں، مادہ پرست الگ لگے ہوئے ہیں، لبرلز الگ لگے ہوئے ہیں، ڈیموکریسی کا پرچار کرنے والے ہر کوئی جس انداز سے ہوتا ہے وہ اسلام کے بھی دشمن ہے اور تمام مذاہب کے دشمن ہے۔ کسی مذہب کا پیروکار، کسی مذہب کا مولوی، کسی مذہب کا پریچر جب کوئی گناہ کر لیتا ہے، آپ دیکھیں پوری دنیا کا میڈیا، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی مذہب سے تعلق ہو، کوئی بھی پریچر ہو، جب مذہب کا پیروکار سامنے آتا ہے تو فوراً اس کا پرچار پوری دنیا کا میڈیا کر دیتا ہے، جی فلانے مذہب کے پیروکار نے یہ کر دیے۔ لیکن اگر کوئی اور بے دین قسم کا آدمی اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو کلنٹن جیسے آدمی کو بھی وائٹ واش کر کے منہ دھو کے اس کا سامنے بٹھا دیتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، سارے کرتے، جوانی میں سب کیا کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ دین کے خلاف یہ الغار ہے، لوگ دین نہیں چاہتے، یہ ایتھیسٹ کا کام ہے۔ اور جو ایسی بے راہروی کو اصول بنا دیتے ہیں کہ اس کے خلاف بات کرنا بھی جرم ہے، وہاں اس وقت اسلام پورا حصار میں آ رہا ہے، گھیرے میں لیا جا رہا ہے۔ وہ مسلمان نما، میں بات کیا کرتا ہوں، یاد رکھیں اس بات کو، داڑھیوں والے چور نہیں ہیں، چوروں نے داڑھیاں رکھ لی ہیں۔ اور یہ داڑھیاں رکھنے والے چور جو سعودی لبادے میں گھس کے آ گئے ہیں اور تکفیریوں کے حوالے سے انہوں نے اسلام کو کا ٹھیکہ اپنے ذمہ لگانے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ کہاں ہے وہ علی کے پیروکار؟ کہاں ہے میثم تمار کے ماننے والے؟ کہاں ہے عمار یاسر کے ماننے والے؟ ہماری ذمہ داریاں الگ ہیں، اپنے کام کمائیے ومائیے، میں نہیں کہتا چھوڑ دیں، نہیں، لیکن اس ذمہ داری سے اگر ہٹے، اگر در زہرا کو چھوڑ دیا تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس فقط حزب الہی، رہبر سید خامنہئی، اس فقط حزب الہی، رہبر سید خامنہئی، رہبر کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، سید کے اعلان پر جان بھی قربان ہے۔ آج ہماری شہید کی اس برسی کے حوالے سے سب سے بڑا پیغام جو ہم لے کے جائیں، تعداد کو نہ دیکھیں، تعداد بہت کم ہے، ہم جانتے ہیں۔ یہاں پہ جب کوئی فنکشن کیے جاتے ہیں بہت سارے لوگ آتے ہیں، کہ تعداد پہ نہ جائیں، ہم میں سے ایک ایک فرد اگر ہم مٹھی بھر ہم لوگ اکٹھے ہو جائیں، ہم یہاں کے لیے کفایت ہے ہماری، ہم یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں، اویئرنس پہنچا سکتے ہیں، ہم یہاں پہ کام کر سکتے ہیں، ہمارا کردار دوسروں کو لا کر مولڈ کر کے اس راستے پر اس دھارے کے ساتھ ملا سکتا ہے، بشرطے کہ ہم سیریس ہو جائیں۔ سیریس ہونے کی دیر ہے ہماری۔ اور آج جب مسلمان حصار میں، فلسطین میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، فلسطین گھوم کے دوبارہ اپنی جگہ پہ آ گیا نا، یہ تشیع ہے کہ جب وہ تشیع کا دامن چھوڑ کے گئے، جب انہوں نے ولایت کا دامن چھوڑا تو دیکھا کچھ ہی عرصے میں اللہ نے ان کو ذلت دکھا دی، اور جب ذلت دکھا کے دوبارہ آئے تو پھر ان کو شرمندہ نہیں کر رہے ولایت کے پیروکار، وہ کہہ رہے آؤ ہمارے دروازے تمہارے لیے بند کب ہوئے تھے، آؤ پھر ہمارے سینے سے لگو۔ یہ ولایت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے، اور یہ کردار کے ذریعے دوسروں کو امپریس کرنے کا عمل ہے جس کی بنیاد دین اسلام میں ہمیں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے کے کردار میں ملتی ہے۔ اس کردار کے ساتھ اٹیچ ہونے کی ضرورت ہے، 1% اٹیچمنٹ نہیں ہے،
مان لینا کہ مولا علی ہے، ڈیموکریسی نہیں کہ ہمارا ووٹ بڑھ جائے گا تو مولا علی کی شان بڑھ جائے گی، نہیں، ہم اٹیچ ہوں گے تو ہم کچھ چیز بن جائیں گے، ورنہ ہم زیرو کی مانند ہیں۔ یہ کرنا پڑے گا، اپنے وجود کے اندر تبدیلی لانی پڑے گی عزیزوں، ہمیں اپنے وجود میں تبدیلی لانی ہے، بہت ہو گئی۔ اور یہاں پہ دروازے پہ یہ جو قدموں کے چاپ نظر آ رہے ہیں، امام کا ظہور ہوگا پھر ہم اٹھ کے نکلیں گے، مولانا صاحب سے پتہ کرے وضو کیسے کرنا ہے تو بچوں کا کیا کرنا ہے تو آرگنائز کیسے ہونا ہے، یہ کام نہیں ہے۔ آرگنائز جسم نہیں ہوا کرتے، روحیں آرگنائز ہوتی ہیں، وجود آرگنائز ہوتے ہیں، سوچ اور فکر آرگنائز ہوتی ہے، بلانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک شخص، ہمارے اگر 12 امام، ایک سوال کسی ایک سے کرو، سب کا نتیجہ ایک ہے، تو اگر ہمارے 10,000 پیروکار بھی ہوں اس علی کے، تو ایک سے جو سوال کیا جائے، ایک کا جو عمل ہو، ہر کسی کا وہی عمل نہ ہو، سمجھ لو کہ ہماری سوچ اور فکر ادھر مربوط نہیں ہوئی ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ان شہداء کے صدقے میں جو سب ایک شہید کا وجود ہے، ایک پیکر ہے، شہید عارف حسینی سے جو شہادتیں شروع ہوئی یہ جاری رہیں گی، اس سے بڑھ کے آئیں گی۔ ابھی تو سروں کی قیمت لگنی باقی ہے ہماری، ابھی تو کہیں گے شیعہ کا سر لے آؤ اور $2,000 لے لو، ابھی تو کہیں گے شیعہ کا سر لے آؤ اور تمہاری سوشل سیکیورٹی ڈبل ہو جائے گی، اور دیکھو کتنوں کے سر لوگ شیعوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ دور نہیں آیا، ہم نے اس کے لیے تیار کرنا ہے خود کو، اپنے وجود کو پاک طیب و طاہر وجود بنانا ہے، جس کی قربانی جب بی بی کے قلبوں میں پہنچے تو بی بی کہے کہ میرا شیعہ آ گیا، میرے علی کا شیعہ آ گیا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سب لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بتا دیں لبیک یا حسین۔ جو علماء الحمدللہ ماضی کے ساتھ کمپیئر کریں، اپنا کردار بڑی بہترین انداز میں ادا کر رہے ہیں، اور بھی جو یہ مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور بھی آگے بہت منزلیں ادا کرنا ہے، جوانوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، لوگوں کو اپنا ادا کرنا ہے، لیکن یاد رکھیں ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ اگر ہم علی ولی اللہ کے ماننے والے ہیں، یہ دل کے کعبے کو پاک کرنا پڑے گا، کوئی چیز درمیان میں حائل نہیں ہونی چاہیے، صرف علی ولی اللہ ہونا چاہیے۔ یطہرکم تطہیرا جس کے لیے کہا گیا، اس کے لیے قلب کو، روح کو، اپنے وجود کو پاک کر کے اویلیبل کرنا ہوگا۔ ایسی پروگرام میں اگر آ سکتے ہیں، نہیں آ سکتے، 5 منٹ کے لیے آئیں ضرور، 10 منٹ کے لیے آئیں ضرور، اپنے وجود کو اویلیبل رکھیں۔ اگر ہم اس پروگرام میں، ایسے پروگرام میں شرکت نہیں کر سکتے، کیا گارنٹی ہے کہ اگر میرے مولا حسین آ جائے یا آخری حسین آ کے پکارے تو ہم ادھر پہنچ جائیں گے؟ اس کو خود کو آزماتے رہنے کے لیے ایسے پروگرام میں آنا، جتنا بھی کم ہو ضرور آئیں اور اس میں شرکت کریں۔ اس کے بعد آخر میں صرف اس معذرت کے ساتھ جو علماء کرام کے سامنے زبان کھولی، اور بالخصوص ہمارے برادر عزیز، ہمارے فاضل بھائی حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا رضوی صاحب، ان کے سامنے میں اس کی معذرت بھی چاہتا ہوں، اور آپ سب سے یہ التماس کرتا ہوں کہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اتحاد، اتفاق، یکجہتی، سمجھ بوجھ اور اس کے ساتھ امام کے راستے میں آگے بڑھنے کی اور ایک جسم بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔